عطا کر دے تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل، اس پروگرام کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ہمارے ساتھ قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب بھی کرم فرما ہوتے ہیں، ان سے بھی گفتگو کرتے ہیں، آپ کے روحانی علاج اور آپ کے مسائل پر الحمدللہ عز و جل ڈسکس کی جاتی ہے۔ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے۔ آئیے درود پاک کی فضیلت میں آپ کو سناؤں، پھر انشاءاللہ الکریم ہم آپ کی کالز کی طرف پڑھیں گے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت بھیجے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب آپ سے کچھ گفتگو کرنے کا، آپ سے بات چیت کرنے کا۔ کئی ناظرین ہمارے منتظر بھی ہوں گے کہ ہماری کالز اور ان کے روحانی علاج ماشاءاللہ بیان کیے جائیں۔ قبلہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ کو بھی حضرت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ روحانی علاج شعبہ کے بھی ذمہ دار اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی انشاءاللہ الکریم بات چیت کریں گے ماشاءاللہ۔ جی چلائیے گا کالز۔ نسرین بی بی، والدہ کا نام ہے غلام فاطمہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان کو رات کو نیند نہیں آتی، بے چین رہتی ہیں ایسے۔ صحیح ہے، رات کو نیند نہیں آتی، ان کا مسئلہ یہ ہے۔ چلیں اس حوالے سے استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی آپ کو ابھی بتائیں گے، شامل رہیے گا پروگرام میں۔ نیکسٹ کال۔ ہمارا نام ہے بچی کا، شادہ نام ہے ماما کا، تو بچی کا ہم نے رشتہ کیا ہے تو ہم تھوڑا پریشان رہتے ہیں۔ ہم نے کہا اچھا، رشتہ کرنے کے بعد ماں باپ پریشان ہیں کہ شادی کے اسباب نہیں بن پا رہے ہوں گے، یا آپ کی بات واضح نہیں تھی؟ میں سمجھ بھی نہیں پایا آپ نے کیا مسئلہ اپنا بیان فرمایا ہے۔ تو چلیں، اگر رشتے میں رکاوٹیں ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ الکریم آپ کو وظیفہ بھی بتائیں گے، اور جو پریشانی ہے، جو ٹینشن ہے آپ کی، اور اس کا بھی انشاءاللہ الکریم روحانی علاج آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال۔ جن کے مسئلہ، ان کا نام ہے سمینا کوثر، ان کی والدہ کا نام ہے شریفہ بی بی جی۔ ان کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، باقی سر میں درد وغیرہ بھی رہتی ہے۔ صحیح ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ ابھی استخارہ کرواتے ہیں، نیکسٹ کال دیجیے۔ میری والدہ کا نام زاہدہ پروین ہے، اور ان کی امی کا نام نذیر بیگم ہے۔ میری والدہ کو کافی دنوں سے موہڑوں کا درد ہے، اور ان کی ڈاکٹر چیک کروایا، وہ کہتے ہیں کہ ڈسک کا مسئلہ ہے۔ تو آپ کوئی روحانی علاج بتائیں استخارہ کر کے کہ کیا مسئلہ ہے۔ اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے۔ خوب خدمت کیجیے والدہ کی، خوب دعائیں لیجیے گا۔ دنیا اور آخرت میں ناظرین، اگر ہم سعادت مندی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، خوش رہنا چاہتے ہیں، دائمی خوشیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو ماں باپ کی خدمت کریں، اور خوش دلی کے ساتھ والدین کی خدمت کریں۔ ایک تعداد لوگ کرتی تو ہے خدمت، لیکن خوش دلی کے ساتھ نہیں کر دیتی ہے، تو خوش دلی کے ساتھ کریں، سعادت مندی سمجھتے ہوئے خدمت کریں، انشاءاللہ الکریم دائمی خوشیاں بھی نصیب ہوں گی۔ بہرحال آپ کی والدہ کے لیے ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں، اور روحانی علاج بھی انشاءاللہ ابھی آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ روحانی علاج سلسلے میں جنید بھائی آپ سے ایک روحانی علاج پوچھنا ہے۔ میں رات کو صحیح ٹائم پر بھی سو جاتا ہوں، لیکن رات کو پھر بھی نیند نہیں آتی، بے چینی رہتی ہے۔ دن میں جاب پر بھی رہتا ہوں تو پھر بھی رات کو نیند نہیں آتی۔ اس کا بارے میں کچھ روحانی علاج بھی بتا دیں۔ جی انشاءاللہ الکریم ابھی آپ کو بتائیں گے۔ نیکسٹ کال۔ میں محمد محسن رضا طریق کراچی سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ تھا کہ ماشاءاللہ حج کے فارم بھرے جا رہے ہیں اور درخواستیں جمع کروائی جا رہی ہے، اگر کوئی ایسا وظیفہ مجھے ارشاد فرما دے کہ اللہ پاک حج کے لیے کوئی اسباب بنا دے تو مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ اور ماشاءاللہ رکن شورا سید ابراہیم شاہ صاحب بھی جلوہ افروز ہے۔ رکن شورا کی بارگاہ میں عرض یہ کہ میرے چھوٹے بھائی کے لیے دعا بھی کر دیجئے، ان کی آنکھوں کی تکلیف اللہ پاک دور کر دے، اور میرے لیے، میری فیملی کے لیے، سب کے لیے دعا کیجیے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل دعا بھی کروائیں گے آپ کے لیے، اور ماشاءاللہ کیا بات ہیں۔ پھر جا رہے ہیں اہل محبت کے قافلے، پھر یاد آ رہا ہے مدینہ حضور کا۔ کئی عشاقان رسول کے دلوں میں یہ خواہش ہوتی ہے، یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمیں بھی حج کی سعادت نصیب ہو جائے، ہمارے لیے بھی حج کے اسباب بن جائیں۔ اور
ہمیں بھی حاضری مدینہ منورہ نصیب ہو جائے، با ادب باشک حاضری نصیب ہو، تو غیب سے اسباب بن جائیں، حج کا کوئی سبب بن جائے، اس کے لیے کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں گے اور کیا کیفیت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے، کیسی تڑپ ہونی چاہیے؟ کیونکہ شعبہ حج و عمرہ بھی ماشاءاللہ آپ کے پاس ہی ہے، تو آپ کے سامنے ساری کیفیت عاشقان رسول کی ماشاءاللہ سامنے ہوتی ہے، کیا جذبات ہوتے ہیں، میں چاہوں گا اس حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں، اور حج کے اسباب بن جائیں اس کے لیے بھی کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں، اور جو ناظرین ہمارے ساتھ ہیں ان سب کے لیے بھی دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو اسی سال حج کی سعادت نصیب فرمائے اور مدینہ منورہ کی بادب حاضریاں عطا فرمائے ان سب کو۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ لوگ اپنی حاجتوں کے لیے تو دعا کرواتے رہتے ہیں، جی مگر دعائے مدینہ، دعائے حج، سبحان اللہ، میں حاجی بن جاؤں اور جو ہے وہ اللہ کا گھر دیکھ لوں اور اللہ کے محبوب کا در دولت دیکھ لوں، سبحان اللہ، بہت اچھی تمنا ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ وہ دل ہی کیا ہے جو ان کی یاد میں نہ تڑپے، وہ تمنا ہی کیا ہے جو مدینہ مکے کے علاوہ ہو۔ تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور یہ شوق ہے۔ ابھی میں آ رہا تھا تو بے اختیار زبان سے، بس میں مطلب لفٹ میں آ رہا تھا نا، تو زبان سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، سبحان اللہ، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ واقعی یہ سفر ہی ایسا عشق و مستی کا سفر ہے کہ جسے نہیں کیا ہوا ہوتا وہ اس کی تمنا کرتا ہے، اور جو کر لیتا ہے نا اس کی تڑپ اور جستجو اور بڑھ جاتی ہے۔ الحمدللہ، اللہ آپ کو ہم سب کو آمین، سفر حج اور سفر مدینہ نصیب فرمائے۔ درود شریف کی کثرت کیجئے اور اللہ سے دعا کرتے رہیے اور دعا کرواتے رہیے، اس کے لیے کوشش بھی کیجئے نا۔ بھائی میری حج کی تمنا تو ہے، مگر کیا دن کے اندر میں نے کوئی دعا کی آج، یا مستقل میں حج کے لیے کوئی دعائیں کروا رہا ہوں کسی سے؟ یہ غور کیجئے۔ آپ کے لیے وظیفہ یہ ہے روحانی کہ آپ روزانہ عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن یہ عصر کے بعد کریں تو بہتر ہے۔ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اسی جگہ آپ بیٹھے رہیں اور آنکھیں بند کر کے یہ ورد کریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اول آخر درود پاک پڑھیں، درمیان میں بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور جب غروب کا وقت آئے اس وقت گڑ گڑا کر اللہ کے حضور دعا کرنی ہے، اے اللہ مجھے حاجی بنا دے، اے اللہ مجھے حج مبرور نصیب کر دے، منا اور مزدلفہ اور عرفات کی حاضری میرے مقدر میں لکھ دے، مدینے کی حاضری لکھ دے۔ انشاءاللہ الرحمن جب آپ گر گرا کر دعا کریں گے، رو رو کر گریہ وزاری کر کے، تو اللہ آپ کی حاجت پوری کرے گا۔ ضرور اس وظیفہ کو کیجیے اور درود پاک کی کثرت کیجیے۔ اچھا، اسلامی بہنیں بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتی ہیں اگر ان کے دل میں بھی یہ خواہش ہے حج و عمرہ کی؟ دیکھیں حاجی تو ہوتے ہی ہیں نا، مگر حاجی کے ساتھ حجنیں بھی تو ہوتی ہیں بھائی، تو جو حج کر لیتا ہے وہ حاجی کہلاتا ہے، اور جو اسلامی بہن حج کرتی ہیں وہ حجن بن جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں وہ بھی عمل کر سکتی ہیں اور وہ بھی تڑپ رکھیں گی مدینے کی، تو انشاءاللہ انہیں ضرور بلاوا آئے گا۔ ماشاءاللہ، تو روزانہ کی بنیاد پر یہ وظیفہ کرنا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن جیسے فرمایا قبلہ شاہ صاحب نے کہ جمعہ کے دن عصر و مغرب کے درمیان کریں۔ اچھا، اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ حدیث پاک ہے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان ایک ساعت ایسی آتی ہے کہ اس میں جو دعا کی جائے وہ قبول ہوتی ہے، اور وہ جو قبولیت والی گھڑی ہے ناظرین غروب آفتاب سے کچھ دیر قبل آتی ہے، تو اس وقت خصوصیت کے ساتھ یہ دعا کا بھی سلسلہ کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے حج کے اسباب بن جائیں گے۔ آئیے کچھ استخاروں کے جوابات آپ کے ہم شامل کریں گے ناظرین، جن اسلامی بھائیوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے جوابات نوٹ کیجئے گا۔ جی راحل بھائی، استخارے ہو گئے ماشاءاللہ؟ جی، سب سے پہلا استخارہ تو نسرین بی بی جن کو اکثر رات میں نیند نہیں آتی ہے، تو ان کے ساتھ مسئلہ ہے نظر بد کا اشارہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ ایک وظیفہ ہے، یہ نوٹ فرما لیں، 60 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ یہ خود پڑھ لیں، پانی پر دم کر کر استعمال کریں۔ دوسرا، سمینہ بی بی بلڈ پریشر کا مسئلہ انہوں نے بتایا تھا، تو استخارے میں الحمدللہ عملیات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے، بیماری ہے، تو ان کے لیے وظیفہ یہ ہے کہ 111 مرتبہ روزانہ یا سلامو پڑھیں، پانی پر دم کر کے استعمال کریں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا ہوگی۔ اچھا، یہ ہائی بلڈ پریشر کے حوالے سے آپ نے فرمایا جی، اور اگر نارمل بلڈ پریشر جو ہے ہائی ہوئی، لو والے بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں؟ صحیح، ٹھیک ہے۔ اچھا، تیسرا پروین بی بی کا تھا، مہروں کا درد ہے، ان کے ساتھ بھی کوئی عملیات کا اشارہ نہیں ہے، الحمدللہ بیماری ہے۔ ان کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یا غنیوں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا غنیوں پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ان کا یہ درد دور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ صحیح۔
یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ رات کو جب میں سوتا ہوں تو نیند نہیں آتی. جی وہ پہلا وہ استخارہ. پہلے والا وظیفہ جی، آپ نے ارشاد ان فرما کے دیا، ساتھ لاحول شریف پڑھنے لاحول کا آپ نے شریف. فرمایا تھا. اچھا اس کا کوئی تعویذ وغیرہ بھی ہے کہ جیسے نیند وغیرہ آ جائے؟ تو اس کا تعویذ ناظرین ایک خاص اس کا تعویذ ہوتا ہے جن کو نیند کی شکایت رہتی ہے نا، نیند نہیں آتی یا ہم سوتے تو ہیں لیکن بظاہر آنکھیں بند ہوتی ہیں لیکن دماغ چل رہا ہوتا ہے، تو اس کا مخصوص تعویذ آپ روحانی علاج کے بستوں سے بھی حاصل کر سکتے ہیں. آئیے مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. جی چلائیے گا. محمد ثاقب بات کر رہا ہوں کراچی سے. ابراہیم شاہ صاحب سے کچھ رہنمائی درکار ہے کہ اب جیسے سردیوں کا موسم چل رہا ہے، کیا اس موسم میں ہم پودینے کا قہوہ وغیرہ بنا کر پی سکتے ہیں؟ اور کیا یہ نزلہ زکام اور کھانسی وغیرہ میں فائدہ مند ہوتا ہے؟ اور کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا. اور جنید بھائی یہ معلوم کرنا تھا آپ سے کہ اس کے لیے کارڈ کا عمل کروانا ہو تو کیا کیا جائے؟ صحیح انشاءاللہ الکریم. کارڈ کے عمل کے لیے تو چلیں میں عرض کر دیتا ہوں، آپ روحانی علاج کے بستوں سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور دنیا بھر میں ماشاءاللہ دنیا کے 36 سے زائد ممالک میں روحانی علاج کے اسٹال لگائے جاتے ہیں جہاں سے آپ کارڈ کا عمل بھی کروا سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ آن لائن بھی الحمدللہ عز و جل کارڈ کا عمل کروایا جا سکتا ہے. اس کے لیے آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ وزٹ کیجئے گا. نیکسٹ کال دیجئے گا. والدہ کا استخارہ کروانا ہے، نام سیناز اور ان کی والدہ کا نام کلثوم. ان کو بار بار انفیکشن ہو جاتا ہے، استخارہ کر دیجیے. انفیکشن ہو جاتا ہے، صحیح ابھی استخارہ کرواتے ہیں. نیکسٹ کال دیجئے گا. گھر والی کا استخارہ کروانا تھا، یہ تقریباً 5 سال سے بیمار ہے. نور بخت، والدہ کا نام ہے در بخت. مسئلہ یہ ہے معدے کا بھی مسئلہ ہے، یہ سوجن ہے سارا جسم میں. استخارہ کرنا بہت دوائی کی ہے، بالکل ٹھیک نہیں ہوتے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال. میں نے ایک استخارہ کروانا تھا. بی بی صبیہ ان کا نام ہے، ان کی والدہ کا نام ہے بی بی زہرا. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کے دن بدن قرضوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور گھر میں پریشانیاں ہیں. ان کا استخارہ کر کے بتا دیجیے گا، جزاک اللہ. آمین آمین. نیکسٹ کال دیجیے گا. عبدالرزاق اندرون سندھ کے شہر شکارپور سے عرض گزار ہوں. سید ابراہیم شاہ صاحب سے عرض ہے کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ حضور ذہن میں پتہ نہیں کیسے کیسے عجیب و غریب خیالات اور وسوسے آتے ہیں. ذہن منتشر رہتا ہے، کوئی کام شروع کرتا ہوں اس میں وسوسے آنے لگ جاتے ہیں. ذہن میں عجیب و غریب باتیں آتی رہتی ہیں، اس کا کوئی حل ارشاد فرمائے. اور پڑھنے کے لیے بھی کچھ ہو تو ارشاد فرما دیجیے گا، نوازش ہوگی. اور میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے دعائے مدینہ بھی فرما دیجیے گا. ماشاءاللہ دعائے مدینہ. عبدالرزاق بھائی انہوں نے کہا ہے کہ پہلے تو ان کے لیے دعائے مدینہ فرما دیجئے، اور پھر اس کے بعد ان کا جو مسئلہ ہے کہ ذہن میں عجیب و غریب خیالات، وسوسے، عجیب و غریب قسم کی سوچیں آ رہی ہوتی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں انہوں نے یہ اپنا مسئلہ شیئر کر کے کئی لوگوں کی نمائندگی بھی کی ہے. صحیح کیا فرمائیں؟ بالکل ایسا ہی ہے. پہلے تو میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مدینے کا مسافر بنائے اور ہم سب کو بھی بنائے. جی آمین. جو آپ نے بات کہی یہ کئی لوگوں کی انہوں نے ترجمانی کی کہ جو ہے وہ عجیب و غریب خیالات آتے ہیں. اچھا اس کو مسلط بھی کر لیتے ہیں لوگ، یعنی ایک وسوسہ آیا تو اس وسوسے کو پالتے ہیں. اس کو کہتے ہیں وسوسہ پالنا ہے نا، اس کی پرورش کرنا، اس کے متعلق غور کرتے رہنا، سوچتے رہنا، تنہا ہو جانا اور اسی پر اپنا وقت گزارتے رہنا. تو اگر وسوسے پر غور نہ کیا جائے، اس پر توجہ نہ دی جائے تو وسوسہ انشاءاللہ الرحمن دور ہو جائے گا. اور اس کے لیے آسان عمل تو یہ ہے کہ جب بھی وسوسہ آئے تو آپ اللہ کا ذکر شروع کر دیں. سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں، انشاءاللہ یہ ذکر اللہ کی برکت سے وسوسے دور ہو جائیں گے. اور جو ایک انوکھا علاج اس کا یہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ وسوسوں کی طرف جو ہے اس کے کاٹ کے لیے اس کا خیال اپنے دل سے نکالنے کی کوشش کریں، اور جو وہ کام کہہ رہا ہے نا، یعنی وسوسہ جو آ رہا ہے اس کے خلاف کرنے کی کوشش کیجیے. مثلا ایک وسوسہ مستقل آتا ہے کہ جناب یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، یار یہ ناپاک ہوگی جگہ، یار یہاں نماز پڑھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ بھی ناپاک ہو، اچھا وہ بھی جگہ ناپاک ہے. تو اب ایک بزرگ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب ان کو اس طرح وسوسہ آتا تھا تو آپ اس کا رد ایسے کرتے تھے کہ جان بوجھ کر اب اسی جگہ نماز پڑھتے تھے جہاں وسوسہ آتا تھا. بھائی ہر جگہ ناپاک تھوڑی، اللہ کی زمین پاک ہے. جب تک کنفرم پتہ نہ ہو ہمیں کہ یقینی طور پر کہ وہ جگہ ناپاک ہو گئی ہے، صحیح، تو اس کا رد ایسے ہی کرتے تھے وہ کہ اس جگہ جو ہے وہ نماز پڑھتے تھے. تو ہمیں بھی اگر بار بار وسوسہ آئے کسی چیز کے متعلق تو آپ کہیں میں یہ کام کروں گا، مثلا وضو کے اندر کہ یار میرا یہ بازو جو ہے وہ دھلنے سے رہ گیا یا مسا رہ گیا ہے،
تو اس کا آپ نے اس وسوسے کی توڑ کیسے کرنی ہے؟ میں بغیر مسح کیے نماز پڑھوں گا، حالانکہ آپ نے مسح کیا ہے، مگر یہ اس کی توڑ کے لیے آپ نے کام کرنا ہے، بار بار یہی خیال آنا کہ میں نے مسح کیا نہیں کیا، مسح کیا نہیں کیا، اس پر توجہ نہ دیجیے اور اس کا اس طرح توڑ کیجیے. اور روحانی علاج بھی سن لیجیے کہ آپ کو جب بھی اس طرح وسوسے آئیں تو آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کا ورد کیجیے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اتنا پاورفل وظیفہ ہے، اس کی آپ کثرت کریں، انشاءاللہ آپ کے تمام وسوسے دور ہو جائیں گے. سورہ ناس اس کو پڑھ لیجیے، تلاوت کر لیجیے. اور آپ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے پانی پر دم کرنا ہے، صبح و شام اس پانی کو پینا ہے 21 مرتبہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. آپ اس کو پڑھ لیجیے، پانی پہ دم کر لیجیے، صبح شام پیجیے، انشاءاللہ شیطان کے وسوسے دور ہو جائیں گے آپ سے. ماشاءاللہ. تو یہ وظائف بھی پڑھتے رہیں. اور بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی قبلہ شاہ صاحب نے کہ توجہ ہی نہ دیں، توجہ ہی نہیں دیں گے، زیادہ غور و فکر نہیں کریں گے تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ وسوسے انشاءاللہ الکریم ختم ہو جائیں گے. پودینے کے حوالے سے بھی کچھ ایک سوال آیا تھا تو وہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ سے معلوم کریں گے. پہلے استخاروں کے جوابات ارشاد فرمائیے. جی جنید بھائی، پہلا جو استخارہ تھا شہناز بی بی کا، ان کے ساتھ انفیکشن وغیرہ کا مسئلہ تھا، تو عملیات وغیرہ کا تو اشارہ نہیں ہے، بیماری ہے ان کے ساتھ. تو یہ روحانی بستے سے، روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کریں، وہاں سے انفیکشن کا مخصوص تعویذ بھی ملے گا پینے والا. اس کے ساتھ یہ روزانہ 111 مرتبہ یا سلام پڑھ کر پانی پر دم کریں، انشاءاللہ تبارک و تعالی شفا حاصل ہوگی. اچھا، اسی کے ساتھ میں چاہوں گا اس کا بھی جواب ارشاد فرمائیے کہ ایک میسج آیا کہ ایک بچی ہر وقت جلدی امراض میں مبتلا ہو جاتی ہے، تو اس کا بھی کوئی مخصوص تعویذ وغیرہ ہوتا ہے؟ جی، اس کے لیے بھی تعویذات ابطاریہ کے بستے پر الحمدللہ تعویذ ملتا ہے، پہننے کا بھی دیا جاتا ہے بچوں کے لیے. اور اسی طریقے سے خارش وغیرہ ہوتی ہے تو جس کے اس پرابلم ہوتی ہے تو انشاءاللہ وہاں سے رابطہ کر لیں، ترکیب بن جائے گی. صحیح ہے، ماشاءاللہ. جی، مزید بھی استخارہ. دوسرا تھا نور بخت، ان کے ساتھ سوجن کا مسئلہ تھا، تو یہ 3 مرتبہ یا علیو، 3 مرتبہ یا علیو، جو یا سوجن والی، علیو، جی علیو، یا علیو، صحیح. تو 3 مرتبہ یہ سوجن والی جو جگہ ہے وہاں پر دم کر لیں اور اسی کے ساتھ تعویذات ابطاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیں، انشاءاللہ تبارک و تعالی اب اگر فائدہ ہوگا. پوری کی پوری باڈی پر سوجن ہے، ورم آیا ہوا ہے، تو پورے جسم پہ کیسے دم اس کے لیے پھر یہ لا الہ الا اللہ 60 مرتبہ پڑھیں اور پھر بستے سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی. ایسا بھی ہو سکتا ہے نہیں وظیفہ پڑھ کر جیسے ہاتھوں پہ دم کر کے پوری جو ظاہری جگہ ہے وہاں پر استعمال کر سکتے ہیں، جیسے ہاتھ ہوا، چہرہ ہوا، گردن ہوئی. اس کے علاوہ پھر گھر کے افراد، بچے ہیں، بچیاں ہیں، وہ بھی پڑھ کر والدہ پر دم کر سکتی ہیں. یہی وظیفہ مخارج کا اس کے اندر اہتمام کرنا صحیح. پڑے گا. تو 2 وظیفے آپ نے ارشاد فرمائے، ایک یا علیو اور اور دوسرا ایک لا الہ الا اچھا، اللہ یہ کتنی مرتبہ پڑھا؟ 60 مرتبہ. 60 مرتبہ. صحیح. تیسرا تھا ان کا معدے کا بھی مسئلہ تھا. جی ان کے ساتھ یہی پرابلم ہے. تیسرا صبیحہ ہے، ان کے ساتھ عملیات کا اشارہ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے. یہ بستے سے رابطہ کرنے ایک مخصوص قسم کا ایک عمل دیا جاتا ہے، اس کا عمل کریں گے انشاءاللہ، دھاگوں والا عمل ہوتا ہے، تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ وہ مسئلہ بھی ختم ہوگا. اسی کے ساتھ یہ 80 مرتبہ روزانہ یا حکم، 80 مرتبہ یا حکم پڑھیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ عملیات کا جو عملیات بد ہے اس کا اثرات ختم ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ. جی ہو گئے استخاروں کے جوابات. اچھا، یہ میسیجز بھی ہیں کافی سارے. ایک میسیج اور میں بڑھاتا ہوں آپ کی طرف. انہوں نے کہا ہے کہ میں بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے لیے دعا کروا دیجیے گا، اللہ پاک ہماری پریشانیاں دور فرمائے. جی بالکل، انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے. اعجاز احمد نام ہے میرے، والد کا نام محمد بخش ہے اور والدہ کا نام سرور بی بی ہے. میرے کاروبار میں ہر طرف سے رکاوٹ آتی ہے، دعا بھی فرما دیں اور استخارہ بھی کروا دیجیے. استخارہ تو آپ کا ہو رہا ہے اور باقی یہ ہے کہ رکن شورا سے انشاءاللہ الکریم دعا بھی کروائیں گے. اچھا، یہ مرگی اور اپینڈکس، اس حوالے سے بھی نوٹ کر لیجئے، روحانی علاج آپ سے معلوم کریں گے. حضرت یہ پودینے کے حوالے سے ایک سوال آیا تھا، تو کتنا فائدہ مند ہے ہماری صحت کے لیے پودینہ؟ بڑے کام کی چیز ہے یہ. خوشبودار، چھوٹا سا خوشبودار پودا ہے یہ، اس کے پتے ہیں یہ. اور اگر آپ دیکھیں اس وقت جدید سائنس میں نا، تو منٹ کا، اس کو منٹ کہتے ہیں انگلش میں، اس کا استعمال کہاں نہیں ہو رہا. ایون مطلب چائے کے اندر دیکھیں تو جو اس کا قہوہ بنا کر تو پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کے فوائد، مگر آج کل جتنے جو قہوے بن کر آ رہے ہیں پیکنگ میں، اس کے اندر منٹ کا استعمال ہو رہا ہے، اس کا فلیور بنایا جاتا ہے، چوئنگم میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں اور بھی مختلف چیزوں میں. تو یہ تو ہے تو بڑی کارآمد چیز اور ہمارے کچن میں بعض اوقات موجود بھی ہوتی ہے، مگر اس پر توجہ نہیں ہوتی. حقیقت اگر ہم کہیں کہ ہمارا باورچی خانہ
ایک طرح سے ہمارا دواخانہ بھی ہے، معمولی چیز ہے مگر یہ کمال کی اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ شفائیں رکھی ہیں۔ یہ پودینہ کیلشیم اور فولاد کا حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور اس سے اگر آواز بیٹھ جائے تو پودینے کے پتوں کو چبا لیں، ہچکی لگ جائے تو پودینے کے پتوں کو آپ چبا لیجئے گا، یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ اس طرح بلغمی کھانسی ہو، نزلہ زکام ہو، اس کا قہوہ بنا کر آپ پئیں انشاءاللہ الرحمن، اس سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ یہ بیکٹیریا جو ہوتے ہیں نا، یہ اس کا بھی توڑ کرتا ہے، جو اگر اس طرح کوئی ایسے زہریلے کیڑوں نے اگر کاٹ لیا ہے تو آپ نے ان پتوں کو جو ہے استعمال کرنا ہے۔ سلاد کے طور پر یہ استعمال ہوتے ہیں پتے، اس کے علاوہ جو ہے جہاں یہ تازے نہیں مل سکتے وہاں خشک جو ہے پودینہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مدینہ منورہ کی حاضری اللہ آپ سب کو عطا فرمائے۔ مدینہ شریف کا پودینہ دنیا میں ایسا کہیں بھی پودینہ نہیں ہے، ایک تو اس کی برکت ہے، اور میں نے کتاب میں پڑھا ہے امام غزالی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پودینے کو پسند فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ اچھا، وہ پودینہ مدینہ شریف کا میں نے ایئرپورٹ تک دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے وہ دوسرے ملک جاتے ہیں تو پودینے کو لے کر آتے ہیں۔ اچھا، ایک صاحب مجھے ملے اور انہوں نے کہا کہ میں نے پودینے کی ایک ڈنڈی لی، اسلام آباد کے تھے وہ، اور میں نے پودینہ تو استعمال کر لیا، وہی جو ہے ٹہنی لا کر میں نے اپنے گملے میں لگائی، اس سے پودینہ جو ہے اگنا شروع ہو گیا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ تو یہ منٹ کا استعمال آپ کے لیے بہت زبردست ہے، اس کو سلاد کے طور پر استعمال کریں، اس کو قہوہ کے طور پر استعمال کریں، اس کو جو ہے وہ آپ نے مختلف جو آپ کھانے ہیں اس کے اندر بنانے کے لیے اس کو ڈال دیں انشاءاللہ الرحمن، یہ آپ کے لیے فوائد ہوں گے۔ اپنے طبیب سے ضرور رابطہ کیجیے گا، بعض کے مزاج ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بعض چیزیں ان کے لیے موافق نہیں ہوتی ہیں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ اچھا، روحانی علاج بھی کہا تھا تو 111 مرتبہ یا سلاموں پڑھ کر اپنے پر دم کریں یا پانی پر دم کر کے پی لیں انشاءاللہ الرحمن، تو ان کے مسائل یہ کھانسی وغیرہ کے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ الحمدللہ عز و جل۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق عمل کیجیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا، آئیے ناظرین مزید شامل کرتے ہیں آپ کی کالز۔ جی چلائیے گا کال۔ ابراہیم شاہ صاحب کی خدمت میں عرض ہے کہ میرے گھر کے معاملات بہت زیادہ بے سکونی اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، ہر کوئی غصے میں رہتا ہے، گھر میں عجیب و غریب سی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، اب تو گھر میں دل گھبراتا ہے، کوئی حل ارشاد فرمائے اور دعا بھی کیجیے گا کہ اللہ پاک ہمارے گھر کو امن و سکون کا گہوارہ بنائے، اور یہ بھی بتا دیجیے کہ شکارپور میں تعویذات عطاریہ کہاں سے ملیں گے؟ شکارپور میں تعویذات عطاریہ کہاں سے ملیں گے؟ فیضان مدینہ الحمدللہ عز و جل تقریباً شہروں میں موجود ہیں، تو جہاں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع ہوتا ہے، فیضان مدینہ ہے، تو آپ وہاں سے فی سبیل اللہ تعویذات حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ ہفتہ وار سنت و برا اجتماع میں شرکت بھی کیجیے گا، اور اجتماع کے اختتام پر بھی الحمدللہ عز و جل روحانی علاج کے بستے لگتے ہیں، وہاں سے آپ اپنا مکمل روحانی علاج بھی کروا سکتے ہیں، گھر کے لیے تعویذات وغیرہ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جی باپو، کیا ارشاد فرمائیں گے؟ انہوں نے جو کہا ہے کہ گھر کے مسائل چل رہے ہیں، حالات خراب ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو بعض اوقات کاٹنے کو دوڑ رہے ہوتے ہیں، اس طرح کی کیفیات ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیجئے اور اپنے گھر کو ٹائم دیجئے، اپنے بچوں کو ٹائم دیجئے۔ یہ بھی ہوتا ہے بسا اوقات بچوں کے ساتھ کاؤنسلنگ نہیں کرتے، بیٹھتے نہیں ہیں، والدین کے پاس جائیں، اگر والدین سے ایسی صورتحال ہے یا اپنی فیملی کے اندر ہی آپ کا مسئلہ ہے بچوں سے یا آپ کے گھر والوں سے، ان کو ٹائم دیجئے، ان کی بات سنیے، اور جب آپ ان کی بات سنیں گے انشاءاللہ الرحمن اس کاؤنسلنگ سے آپ کو فائدہ حاصل ہوگا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کی یاد میں جو ہے وہ دلوں کا چین ہے، اللہ کا ذکر کیجئے۔ یہ بے سکونی جو ہے اس کا جائزہ بھی لیجئے، کس وجہ سے بے سکونی ہو رہی ہے آپ کو، اور مطلب یہ گھبراہٹ مستقل رہتی ہے آپ کو یا کبھی کبھی ہوتی ہے، یہ بھی جائزہ لیجئے کہ آپ قرآن کی تلاوت کتنا کرتے ہیں دن میں، کتنا اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ ذکر کرتے رہیں گے اور اللہ کو یاد کرتے رہیں گے، یقین جانیے آپ کی بے سکونی دور ہو جائے گی۔ آپ کو روحانی علاج بھی بیان کرتا ہوں، 786 مرتبہ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے اور پانی پر دم کرنا ہے، اور حکمت عملی سے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ 786 مرتبہ پڑا ہوا پانی اپنے پورے گھر والوں کو پلانا ہے۔ یعنی بعضوں کا ڈسپینسر لگے ہوتے ہیں تو آپ پوری بوتل پر ہی دم کر سکتے ہیں 786 مرتبہ۔ اب سارے گھر والے اس پانی کو پئیں گے انشاءاللہ تو اتفاق بھی رہے گا، اور یہ بے چینی بے سکونی آپ کی دور ہوتی رہے گی۔ مگر اس معاملے پر آپ ضرور غور کیجئے گا کہ کہیں آپ بے سکونی کی وجہ آپ خود تو نہیں ہیں۔ جی بہت، اگر آپ کے اندر ایسی کوئی علامت ہے نا
تو ہم بعض اوقات جو ہے وہ جو مرض اپنے اندر ہوتا ہے وہ ہم دوسروں میں تلاش کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کی وجہ سے ہو رہا ہے، حالانکہ وہ وجہ ہم خود ہوتے ہیں۔ اگر ہم خود اس کی وجہ ہیں تو اپنے آپ کو درست کیجئے، اور جو روحانی علاج بتایا ہے اس پر عمل کیجئے، اللہ آپ کے گھر میں سکون عطا فرمائے۔ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے حضرت کہ ہم خود ہی دوسروں کے لیے بے سکونی کا سبب بن رہے ہوتے ہیں، ہماری طبیعت میں چڑچڑا پن ہے، بات بات پر غصہ کرنے کے عادی ہیں، برداشت کی عادت بعض اوقات لوگوں میں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بھی جو ہے نا وہ گھر کا سکون یہ خراب ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ماشاءاللہ وظیفہ آپ نے ارشاد فرمایا نا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ نفرت کو محبت میں بدلنے کا وظیفہ آپ نے ارشاد فرما دیا۔ اچھا حل بھی تو نکالنا ہے نا، مطلب اگر دونوں ہی طرف آگ ہے نا جی تو جو ہے وہ پھر بجھے گی کیسے؟ اگر ایک آگ ہے تو دوسرا پانی ہے، اگر سامنے کی طرف سے فائرنگ ہو رہی ہے زبانی، صحیح ہے، تو آپ نے خاموش ہو جانا ہے، خاموشی اختیار کریں۔ تو ایک آگ ہے تو دوسرا پانی ہے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، سن لیں اس کی بات، یا سامنے والا جو یہ سمجھ رہا ہے کہ جناب سامنے سے بہت تیز گفتگو ہو رہی ہے، تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں آپ، یہ اس کا علاج ہے۔ تھوڑی دیر میں نا جو ہے وہ وہاں گھر کا ماحول جو ہے وہ خود بخود نارمل ٹیمپریچر پر آ جائے گا۔ صحیح، آپ بھی زور سے بولیں گے، سامنے بھی زور سے بولا جائے گا، اور یہ نا اتفاقی اگر کنٹینیو رہی، اب بات ہی نہیں کر رہے جناب، کوئی موقع ہی پیدا نہیں کر رہے، آپ بھی ناراض ہو کر بیٹھے ہیں، سامنے والا بھی ناراض ہے، یوں پھر دونوں طرف سے تناؤ ہوگا نا تو گھر میں پھر بے سکونی کنٹینیو رہے گی۔ اللہ سے دعا کرتے رہیں، ذکر اللہ کرتے رہیں، اور مدنی قافلے میں سفر کر لیں، پھر وہاں جا کر دعا کریں۔ کینسر تک کے مریض جو ہیں مدنی قافلے میں جا کر انہوں نے دعائیں کی تو وہ ٹھیک ہو گئے ہیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اللہ کی رحمت سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو بتائے گئے طریقہ کار کے مطابق بھی عمل کیجیے گا، وظائف بھی بتائے جا رہے ہیں، اور الحمدللہ عز و جل آپ کے مسائل کا حل بھی دیا جا رہا ہے، طریقہ کار بھی بتایا جا رہا ہے کہ بھئی آپ اس طرح کر لیں یوں سکون آ جائے گا، اس طرح کر لیجئے یوں گھر میں ماشاءاللہ برکتیں ہو جائیں گی۔ قطع تعلقی کی طرف نہ جائے، قطع تعلقی یہ خود گھر میں بے سکونی کی وجہ ہے، یہ بے برکتی کی ایک وجہ قطع تعلقی بھی، آپس میں ناراضیاں اختیار کر لیتے ہیں، ناراض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، بات چیت نہیں کرتے، تو قطع تعلقی کی وجہ سے بھی گھر میں بے برکتی رہتی ہے۔ تو اچھا وہ استخاروں کے جوابات کچھ تھے، روحانی علاج بھی آپ نے ارشاد فرمانے تھے راحل بھائی۔ جی محمد بخش بھائی ان کے کاروبار کا مسئلہ بتایا تھا، تو عملیات کا اشارہ ہے، ان کے لیے ایک وظیفہ ہے کہ یا ذا الجلال والاکرام، یا ذا الجلال والاکرام 100 مرتبہ یہ پڑھیں اور دعا بھی کریں، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے قریبی تعویذات اطاریہ کے بستے سے رابطہ کر لیں، وہاں سے تعویذات حاصل کریں، اللہ پاک انشاءاللہ ان کے لیے آسانی عطا فرمائے۔ اچھا عملیات کا توڑ اگر کرنا چاہیں جی ہے کوئی اس کا حل کہ خود اگر توڑ کر بستے لیں؟ پر الحمدللہ ایک مخصوص دھاگوں والا عمل ملتا ہے، صحیح، تو وہ اس کو استعمال کریں، 11 دن کے اندر اللہ نے چاہا تو الحمدللہ فائدہ ہوتا ہے۔ چلیں صحیح جی۔ دوسرا آپ نے اپینڈکس کا علاج پوچھا تھا، تو اس کے لیے ایک چھوٹا سا ایک عمل ہے کہ نمک کی ایک چٹکی لیں، 11 مرتبہ آیت الکرسی اور 11 مرتبہ یا عظیم، 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ یا عظیم پڑھ کر اس چٹکی پہ دم کرنا، یعنی کہ نمک پر، اور پانی میں اس کو حل کر کے استعمال کر لیں، اور یہ دن میں 3 وقت یہ عمل کرنا ہے، صبح دوپہر شام کر لیں۔ بھئی اگر کسی کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہو، اب وہ نمک کی چٹکی پانی میں حل کر کے اب دن میں 3 مرتبہ آپ فرما رہے ہیں، جی جی، تو اب پھر کہیں ایسا نہ ہو کہ بڑی آزمائش نہ ہو جائے گا، ان کے لیے پھر دوسرا عمل وہ یہ دوسرا عمل کر لیں، وہ دوسرا عمل ارشاد فرمائیں، تاکہ دونوں ہو جائیں نا، بلڈ پریشر والے بھی کر سکیں اور دوسرے کے لیے بھی ہو سکے۔ یہ بڑی اچھی بات آپ نے بتائی، کئی دفعہ ایک وظائف ہوتے ہیں کہ چینی پر آپ پڑھ کر، اب شوگر والا جو ہے نا وہ چینی پر دم نہیں کرے گا، کسی اور چیز پر دم کر لیں۔ جی ایسے ہی اب حکمت کے اندر بھی جیسے چورن ہے نا، جی، پیٹ کے ہاضمے کے لیے بنایا جاتا ہے، اس میں نمکیات ہوتے ہیں، اور جیسے کالا نمک ڈال دیا اور نمک بھی ڈالے جاتے ہیں اس کے اندر، اب بلڈ پریشر کا مریض وہ ایسے چورن کو استعمال کرے گا، اس کے لیے پرابلم ہو سکتا ہے۔ اب وہ پیٹ کے امراض کے لیے، وہ تو صحیح ہو گیا، بلڈ پریشر بڑھ گیا اس کا، تو ایسے چورن بنائے گئے ہیں جس میں نمکیات نہیں ہے، اس کے متبادل دوسری چیز دی گئی ہے۔ ماشاءاللہ روحانی علاج میں جس طرح انہوں نے بتایا کہ بھائی چینی پر نہیں کسی اور چیز پر دم کریں گے، اثر تو جو کرے گی نا انشاءاللہ الرحمن، وہ قرآنی آیت اور وہ اللہ کا نام اور جو اس کے اندر جو اسماء لکھے ہیں انشاءاللہ اس سے فائدہ۔ اچھا جس طرح حکمت کے حوالے سے آپ نے بات ارشاد فرمائی نا، پرہیز اس میں بھی ہے، صحیح ہے۔ اچھا پرہیز روحانی علاج میں بھی ہے، وہاں پر ڈاکٹر حکیم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ چیز نہیں کھانی، آپ نے یہ چیز نہیں کھانی، آپ نے ٹھنڈا پانی نہیں پینا، مرچ مسالے تلی ہوئی چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ روحانی علاج میں وظائف بھی پڑھنے ہیں، گناہوں سے بھی بچنا ہے، فرائض اور واجبات کی پابندی بھی کرنی ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور عقل حلال اور صدق مقال اس کا بھی سلسلہ یہ کرنا ہے، حلال کھانا ہے، کمانا ہے، دعاؤں کی قبولیت کا سب۔ اچھا پرہیز اس میں بھی ہے، جس طرح پرہیز اس میں ہے، ماشاءاللہ۔ جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی نا
تو انشاءاللہ شفا کامل مل جائے گی. الحمدللہ. جی دوسرا وظیفہ پوچھا تھا ان کے لیے یہ ہے کہ یا کبیرو 9 مرتبہ، یا کبیرو مریض خود 9 مرتبہ روزانہ دن میں کسی بھی وقت پڑھ لے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بلڈ پریشر والا یہ استعمال کر سکتا ہے. اچھا دوسرا آپ نے مرغی کا پوچھا تھا 66 مرتبہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ 66 مرتبہ یہ مریض خود پانی پر دم کر کے استعمال کر لیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو شفا ہو انشاءاللہ الکریم. جی مزید کالز دیجیے گا. محمد اجاز پنجاب سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ تھا کہ ہم اپنے مریضوں کا کافی علاج کرواتے ہیں، اچھے سے اچھے ڈاکٹر کو دکھاتے ہیں اور روحانی علاج بھی کرواتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ٹھیک نہیں ہوتے. اب اتنا علاج کروانے کے باوجود بھی شفا نہیں مل رہی ہو تو کیا کیا جائے؟ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے گا. صحیح. یہ باپو یہ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ علاج کروا کر تھک چکے ہیں، میں نے تو فلاں جگہ سے کروایا، اس ڈاکٹر کو بھی دکھایا، بہت سی جگہوں پہ دکھا لیا لیکن فائدہ ہی نہیں ہو پا رہا. بعض لوگ تو مایوس ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، نہیں کرواتے علاج. مایوس نہیں ہونا نا، کوشش کیے جانا ہے، علاج کروانا ہے، اور مایوسی تو درست نہیں ہے نا. دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بیماری کی دوا ہے، اور جب دوا بیمار تک پہنچا دی جاتی ہے تو اللہ پاک کے حکم سے مریض اچھا ہو جاتا ہے. شفا جو ہے نا وہ من جانب اللہ ہے، اللہ چاہے گا تبھی اس کو شفا ملے گی. جو مریض ہوتا ہے نا وہ رب العزت کی رحمت کے سائے میں ہوتا ہے، اور جب بیماری آ جائے تو اس پر صبر کرنا ہے. ہر ایک سے کہتے پھرنا ہے میں نے یہاں سے علاج کرایا، میں نے وہاں سے علاج کرایا. بعض اوقات غیبت و چغلیوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے. فلاں ڈاکٹر اس کا نام لے کر بتا رہے ہیں جناب کہ اس کے پاس گیا تھا اور اس نے مجھے دوا دی، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار ڈاکٹر ہے وہ. تو ڈاکٹر تھوڑی شفا دے رہا ہے. ہاں اس نے غلط ٹیسٹ آپ کو لکھ دیا ہے یا ایسا کوئی معاملہ کیا ہے وہ الگ بات ہے، مگر آپ سب کے سامنے اس کا پرچار کریں گے، سب کے سامنے اس کا اظہار کریں گے تو جو ہے وہ اگر آپ بچانا مقصود ہے کہ یار اس کے پاس نہیں جاؤ، وہ دھوکے باز ہے. جبکہ کنفرم ہو کہ وہ ایسا زائد جو ہے وہ ٹیسٹ کروا دیتا ہے یا جو ہے وہ عطائی ڈاکٹر ہے، تو ایسے کے متعلق چلیں آپ ضرورتاً بتا سکتے ہیں. اچھا دوسری بات جو آپ نے کہی کہ اتنا علاج کروایا، تو میں نے اس کے متعلق آپ کو بتایا کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ چاہے گا تبھی شفا ملے گی. مایوس نہ ہوں، اللہ سے دعا کرتے رہیں اور علاج کرتے رہیں، کہ علاج کرنا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اور دعا بھی کرتے رہیں. جی ہاں دعائیں مانگتے رہیں، اور ایک دفعہ دعا کر لی پھر بھول گئے نہیں، مستقل دعا کریں. اور جو ہے لا حول ولا قوت الا باللہ 99 بیماریوں کا اس میں علاج ہے. آپ کسی اچھے قاری کو لا حول شریف سنا دیں پوری، اور پھر اس کو پڑھتے رہیں، انشاءاللہ آپ کی بیماری دور ہو جائے گی. اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہیں، مایوس نہ ہوں. صحیح. اور یہ ساری کی ساری چیزیں الحمدللہ روحانی علاج میں بھی ہیں، کہ جو وظائف آپ کو بتائے جاتے ہیں، دعائیں آپ کو بتائی جاتی ہیں، وظائف بتانے کے ساتھ ساتھ ہم بھی آپ کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ پاک ہی حقیقت میں شافی الامراض ہے. اللہ پاک چاہے گا تو ہی شفا حاصل ہوگی. ہمارا کام ہے وظائف پڑھتے رہنا، بس صبر و تحمل کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلیں، وظائف پڑھتے رہیں، راضی برضا رہیں، اللہ پاک کی رضا پر راضی رہیں، اور ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں. اور بعض اوقات ہم کیوں تذبذب کا شکار ہوتے ہیں، کیوں ذہنی الجھن کا شکار ہوتے ہیں کہ ہم منفی باتیں ذہن میں لا کر وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرا یہ ہو گیا، میرا یہ نقصان ہو گیا. ہم پازیٹیو سوچیں، مثبت ہم سوچیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں ہمیں دی ہیں، اتنی ساری چیزیں، میری سلامت ہیں، میری آنکھیں سلامت، میرے ہاتھ سلامت، میرے بیوی بچے سلامت، گھر بار سلامت، کاروبار میں بظاہر نقصان ہو گیا تو کیا ہوا؟ یہ چیزیں تو میرے لیے 100 نعمتیں ہیں، ایک نعمت کے لیے معاملہ ہے. جی وہ شکوہ زبان پہ آ رہا ہے. صحیح. اللہ سے عافیت کی دعا مانگے اور شکر ادا کرتے رہیں. لیکن جتنا شکر ادا کریں گے نعمتوں کا، آپ یقین مانیے کبھی تصور میں آپ جب تسبیح پکڑ کر بیٹھیں اور کہیں الحمدللہ اے اللہ میری آنکھیں سلامت ہیں. کئی لوگ ان کے پاس آنکھیں ہی نہیں ہے نا، اے اللہ میری زبان سلامت ہے، میرے کان سلامت ہیں. ہر الحمدللہ پر ایک نعمت کا تصور کریں، پھر دیکھیں آپ کی نعمتوں میں کیسا اضافہ انشاءاللہ الکریم. ناظرین پروگرام کا وقت بھی اختتام کی جانب ہے. کئی ناظرین کے میسیجز بھی میرے سامنے موجود ہیں، کافی سارے میسیجز آئے ہیں، تو بہرحال جن کے شامل نہیں کیے جا سکے شعبہ روحانی علاج کی طرف سے بھی انشاءاللہ الکریم آپ سے رابطہ کر کے آپ کے روحانی علاج کر دیے جائیں گے، استخارے بھی آپ کے کر دیے جائیں گے. دعاؤں کے حوالے سے حضرت کی کالز بھی تھی، میسیجز بھی آئے تھے، دعاؤں کے حوالے سے بھی کہا تھا. ہمارے محسن بھائی نے شروع میں کہا تھا، جنہوں نے حج کے حوالے سے دعا کا کہا تھا، ان کے بھائی کی آنکھوں کا مسئلہ ہے، تو ان کے لیے بھی اور دیگر ناظرین کے لیے بھی، سب کے لیے دعا فرمائیے. فیس بک پر اور مختلف جو ہمارے پیجز ہیں ان پر دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، میل کے ذریعے بھی ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم دعا کریں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین
جز اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، اے پروردگار تیرے دربار گوہر بار میں حاضر ہیں مالک، تیرے کئی بندے اللہ حج کے خواہش لی، حج کے فارم بھر رہے ہیں، ان کے پاس اسباب نہیں ہیں، چاہتے ہیں کہ وہ تیرا گھر دیکھ لیں اور تیرے محبوب کا پیارا میٹھا مدینہ دیکھ لیں۔ مولا اپنے بندوں پر خاص کرم کر، اسی سال ہمیں حاجی بنا دے مولا، اور مدینے کا ظاہر بنا دے۔ ہمارے محسن بھائی نے خاص طور پر جو ہے وہ حج اور عمرے کے لیے، حج اور مدینے کی حاضری کے لیے دعا کے لیے کہا، اپنے بھائی کی بیماری کی دعا کے لیے کہا۔ عبدالرزاق یہ ذہنی دباؤ میں مبتلا ہیں، ام رضا یہ بیمار ہیں، شہر یار مختلف آزمائشوں میں ہیں، اعجاز احمد کاروباری پریشانیوں میں ہیں، بنت عبد الواحد بے چینی اور بے سکونی سے نجات چاہتی ہیں، علی رضا یہ تنگی رزق کی وجہ سے پریشان ہیں۔ اے مولا کریم جتنے بندے تو سب کے نام اور کام جانتا ہے مولا، ہمارے ساتھ دعاؤں میں جتنے شامل ہیں مولا سب پر کرم کر دے مولا، جنہوں نے اے اللہ میل کے ذریعے یا مختلف ذرائع سے ہمیں پیغامات دیے ہیں، تو سب کی حاجتوں سے باخبر ہے، بیماروں کو شفا دے دے، قروضوں کو قرضوں سے نجات دے دے، بے اولادوں کو اولاد دے دے، اور بے سکون جو ہیں جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، سب کچھ گھر میں نعمتیں ہیں مگر سکون نہیں ہے مولا، اے اللہ بے سکونیاں دور کر دے مولا، اور ہم سب کو اے اللہ اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قلبی اور ذہنی سکون عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو صحت یا خدا ہم پر کرم فرما۔